نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور تصوف کی حقیقت و ماہیت پہ پچھلی چند نشستوں سے ہم تسلسل کے ساتھ روشنی ڈال رہے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے تصوف کی حقیقت و ماہیت کے حوالے سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عوارف المعارف کا مضمون شروع کیا تھا، اور اس کتاب کی جو ثقافت ہے اور جلالت علمی ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی علمی حجیت، ان کی عظمت، اس کے حوالے سے میں نے حافظ ابن حجر عسقلانی کو، حافظ ابن کثیر کو، علامہ ذہبی کو، امام جلال الدین سیوطی کو، الغرض کئی ائمہ حدیث اور ائمہ علم کو کوٹ کیا تھا. اور اس کتاب عوارف المعارف تک حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کئی متصل اسانید اس کتاب کے پڑھنے کی اور شیوخ کے ذریعے اس کی اجازت لینے کی. ان کی کتاب المعجم المفہرس، تجرید الاسانید جس کو وہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے میں نے بیان کیا، اور پھر اس کے مضمون کو آگے تفصیل سے میں نے عرض کیا. آج اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سلسلہ کلام پچھلی گفتگو کے خاتمے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی حقیقت و ماہیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تصوف اپنی حقیقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کی ظاہر و باطن میں کامل مطابعت کا نام ہے، اور وہ اس کامل مطابعت کے نتیجے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو تصوف بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو زندگی اس طرح گزار کہ پوری زندگی کے کسی دن کی نہ کسی صبحوں میں تیرا دل کسی شخص کے لیے کینہ اور حسد اور بغض کے ساتھ ملوث ہو، نہ تیری زندگی کے کسی دن کی شام میں کسی شخص کے لیے کوئی معمولی سا بھی کینہ اور حقد اور حسد اور بغض پایا جائے. جب تیرا دل عمر بھر کلیتاً ہر ایک شخص کے لیے اور دنیا کے لیے ہر قسم کے میل کچیل اور ہر قسم کے بغض، حسد، کینہ اور حرص اور لالچ کی گرد و غبار سے پاک ہو جائے گا تو فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے تصوف کے ذریعے حضور علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا ہے عملاً اپنی زندگیوں میں، کہ انہوں نے ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اور تزکیہ اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن کے ذریعے
اپنے دلوں کو کلیتاً پاک و صاف کر لیا ہے ہر قسم کی کدورت سے، چونکہ کدورتیں لوگوں کے لیے، بغض اور حسد، عداوت اور عناد اور کینہ لوگوں کے لیے جو پیدا ہوتا ہے اس کی جڑ محبت دنیا ہوتی ہے، حرص دنیا ہوتا ہے، اور محبت رفعت و منزلت ہوتی ہے، جاہ و منصب کی محبت یا دنیا میں مال و دولت کی محبت، جاہ و اقتدار کی محبت۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان میں تکاثر اور تحاسد آتا ہے، حسد آتا ہے، مقابلہ آتا ہے، کمپٹیشن آتا ہے، اور حرص کے اس کمپٹیشن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان دلوں میں حسد اور بغض اور عناد اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ تو صوفیاء کرام تصوف کے یا صوفیانہ ریاضت کے ذریعے اور تصوف کے ذریعے دراصل دلوں کو اس حرص و ہوس دنیا سے اور حرص و ہوس منزلت سے پاک کرتے ہیں۔ جب یہ دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کے لیے کینہ نہیں رہتا، اور پھر یہ پاک کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی کامل متابعت کی صورت میں، کامل اتباع، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، کہ ان کا سر بھی اتباع رسول میں جھکا ہوا ہوتا ہے، ان کا نفس بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، ان کا جسم بھی اتباع رسول میں، سنت رسول کی پیروی میں جھک جاتا ہے، ان کا دل بھی سنت رسول کی پیروی میں جھک جاتا ہے، ان کے اعضائے جسمانی بھی حضور کی سنت کی اتباع میں جھک جاتے ہیں، اور ان کی طبیعتیں یعنی طبائع بھی سنت رسول کی باطنی طور پر اس کو تسلیم کر لینے میں جھک جاتے ہیں، اور اس طرح اتباع رسول میں ان کے ظاہر اور باطن میں کامل مطابقت اور موافقت پیدا ہو جاتی، یعنی جو عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں شریعت پر، اللہ کے احکام پر، احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ حکم ہے، بلکہ اس حکم کے ساتھ ان کے دل، ان کا نفس، ان کی طبیعتیں اور ان کے باطن، اندر کا ذوق بھی شامل ہو جاتا ہے، ان کو اس کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، حظ نصیب ہوتا ہے، لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایک راحت نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح ظاہر اور باطن اسی ایک ہی چشمے سے، سنت رسول کی اتباع کے چشمے سے سیراب ہونے لگتے ہیں۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس بنیاد پہ آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں تصوف یہ ہے کہ صوفیاء حضور کی اتباع کو کمال درجے تک پہنچاتے ہیں، اور اس مطابعت کی جد و جہد میں، جسے وہ ریاضت اور مجاہدہ کہتے ہیں، وہ عبادت کی کثرت کرتے ہیں، جس میں تہجد بھی شامل ہے، جس میں نوافل اور قیام لیل بھی شامل ہے، جس میں نماز اور روزہ اور باقی احکام کی بجا آوری بھی شامل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے اقوال کی مطابعت بھی کرتے ہیں، افعال کی مطابعت بھی کرتے ہیں، اور اپنے ظاہر میں بھی کرتے ہیں، اپنے باطن میں بھی کرتے ہیں۔ اس مطابعت کے نتیجے میں ان کو حضور علیہ السلام کی اتباع سنت کا نور ملتا ہے، اس اتباع اور مطابعت کے نتیجے میں سنت کا نور ملتا ہے، اور نور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزین کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ارادتاً پہلے اخلاق نبوی کو اپنانے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت بعد میں ان اخلاق نبوی کی مطابعت کو ان کی طبیعت اور ان کی فطرت بنا دیتا ہے۔ پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خلاف سنت عمل کر ہی نہیں سکتے، ان کی طباع فنا ہو جاتی ہے اتباع سنت میں۔ اور فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سنت میں پھر چونکہ دلوں کی صفائی مقصود ہوتی ہے، باطن زیادہ موافقت اور مطابقت رکھتا ہے سنت کے ساتھ، اور وہ ظاہر کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اتباع سنت پہ قائم رہے۔ اس وجہ سے پھر انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کے اخلاق حمیدہ میں سے حیا کا حصہ ملتا ہے، حلم اور درگزر کا حصہ ملتا ہے صوفیاء کو، مہربانی اور شفقت و رحمت کا حصہ ملتا ہے صوفیاء کو، ہدایت اور نصیحت کا حصہ ملتا ہے، اور تواضع اور انکساری کا حصہ ملتا ہے۔ یہ وہ باطنی اخلاق ہیں جن سے وہ بہرہ مند ہوتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ خوف الہی کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ انہیں خاص طور پہ تسکین یعنی سکینہ قلبی نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے احکام کی ہیبت اور تعظیم نصیب ہوتی ہے، احکام پر عمل کرنے میں صبر اور تمکن نصیب ہوتا ہے، رضا نصیب ہوتا ہے، توکل نصیب ہوتا ہے، پھر زہد نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ سارے باطنی اخلاق اور باطنی محاسن ان کو عطا ہو جاتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کے نتیجے میں حضور کی سنت مبارکہ کے نور کے طور پر، تو گویا ان کی مطابعت ظاہر و باطن میں تو پہلے ہی تھی، مگر اب وہ مطابعت تمام سنت کی تمام اقسام پر حاوی ہو جاتی ہے، اور بحد کمال وہ سنت پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی اپنی صوفیاء کی سیرتوں سے ان کے حلقوں میں سنت کا احیاء بھی ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پورا جو پروسیس ہے، یہ تصوف کی حقیقت و ماہیت ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء سے بہتر اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیکر کسی اور طبقے میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ ان کا ظاہر بھی پیکر اتباع رسول ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی پیکر اتباع رسول ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کا قول کوٹ کرتے ہیں، جو خود جلیل القدر تابعی یا اتباع التابعین میں سے ہیں، تبع تابعی ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتا ہے، صوفی کی حقیقت اور صوفی کی ماہیت کیا ہے تصوف کی؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے نزدیک صوفی وہ شخص ہے کہ جو اپنے علم، اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق جتنی اس کو فہم، علم، استعداد اللہ نے عطا کی ہے، اس کے مطابق کاملاً آقا علیہ السلام کی سنت پر اپنے ظاہر و باطن میں قائم ہو، وہ صوفی ہے۔ لہٰذا اس کے اپنے فہم کی، استعداد کے فرق کی وجہ سے اس کے مرتبے کا فرق ہوتا ہے، مگر جس کے پاس جتنا علم و فہم ہے اس لحاظ سے وہ کامل متبع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اس کے دل بھی اس سنت کی طرف کامل متوجہ ہوں، جس طرح جسم کامل متوجہ ہیں، ایسے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کے نفوس جو ان النفس لامارۃ بالسوء، مختلف شرارتوں کا اور برائیوں کی طرف رغبتوں کا منبع ہوتے ہیں، ان شرارتوں سے اور برائیوں کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے اپنے پیشوا، اپنے سید و سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جن کے اعمال و احوال میں یہ کیفیت دیکھو وہ صوفیاء ہیں۔ یہ حضرت عبد الواحد بن زید کا ارشاد ہے، یعنی اتباع التابعین کی اس صف اول کے لوگ، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ، جہاں سے یہ ساری نہریں علم کی اور معرفت کی پھوٹی۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت میں تصوف کی اور صوفی کی یہ بڑی جامع تعریف ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اب اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی سنت کے ساتھ کیا ہے، صوفیاء کے شیوہ زندگی کا، کہ آقا علیہ السلام کی عظیم سنت تھی فقر، اور آپ فرمایا کرتے الفقر فخری، اور آقا علیہ السلام کا یہ فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، غنا آ جانے کے باوجود آقا علیہ السلام فقر کو اختیار فرماتے اور اسے زینت تصور کرتے، اور آقا علیہ السلام فرماتے کہ باری تعالیٰ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور باری تعالیٰ آپ دعا کرتے کہ میری نگہبانی اور نگرانی اس طرح فرما جیسے بچے کی جاتی ہے، جیسے ماں بچے کی نگرانی ہر لمحہ کرتی ہے کہ کہیں گر نہ پڑے، کہیں چوٹ نہ آ جائے، کہیں کوئی غلط چیز اٹھا کے نہ کھا لے، کوئی صحت کے لیے مضر معاملہ کام نہ کر بیٹھے، جس طرح لمحہ بلمحہ اس کی نگہبانی کی جاتی ہے تاکہ بچے کی پرورش صحیح ہو، باری تعالیٰ اس طرح میرے احوال کی نگہبانی کر، اور مجھے ایک لمحہ چشم زدن ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ فرماتے ہیں کہ یہ وتیرہ آقا علیہ السلام کی دعا کا اور سنت طیبہ کا صوفیاء کرام نے بدرجہ اتم اپنایا، اور یہ انہوں نے دائمی فقر اختیار کیا۔ تو تصوف یا صوفیاء کا طریق کیا تھا کہ وہ دائم الافتقار تھے، اور دائم الافتقار ہونے میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں دوام التجا بھی ہے، کہ ہر وقت اللہ کے حضور التجا میں رہتے، اللہ تعالیٰ کے حضور راغب رہتے، اللہ کے حضور ہر وقت سائل اور منگتے بنے رہتے، اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع میں تواضع و انکساری کے ساتھ جھکے رہتے، اور ہر وقت اللہ کی طرف محتاج رہتے اپنی طبیعتوں کے لحاظ سے،
اور اللہ پر عاقف اور متوکل رہتے. یہ حقیقت تصوف تھی اور ہے اور یہی رہے گی. اگر کسی کی زندگی اس سے مختلف یا متضاد دیکھیں تو خدارا تصوف کو گالی دینے کے لیے اسے صوفی نہ سمجھیں. ایسے لوگوں کو جن کی زندگی اور جن کا ذوق اور جن کی عبادت اور جن کا عمل اور جن کا اتباع اور جن کا ظاہر و باطن اس نقشے کے صورت کے مطابق نہیں ہے، اس حال کے مطابق نہیں ہے، نہ وہ صوفی ہیں اور نہ انہوں نے چشمہ تصوف سے کچھ چکھا ہے. وہ ایک الگ طبقہ ہے، وہ جھوٹے مدعیان تصوف ہیں، اپنے آپ کو صوفیاء کے طبقے کی طرف جھوٹا انتساب کرنے والے، منسوب کرنے والے ہیں. اسی طرح جیسے علماء حق کے ساتھ علماء سو بھی پائے جاتے ہیں، مگر علماء سو کو دیکھ کر آپ نہ علم دین کو رد کرتے ہیں نہ علماء حق کا انکار کرتے ہیں. اس طرح اگر صوفیاء سو کو دیکھیں تو صوفیاء حق کا انکار نہ کریں اور نہ تصوف کی تعلیمات کو رد کریں. اس طرح پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء نفس کو ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر شر کا گھر سمجھتے ہیں، اس کا منبع سمجھتے ہیں. لہٰذا وہ تصوف اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ایک دائمی تسلسل کے ساتھ ایک عمل، دائمی عمل تزکیہ نفس کا ہر مقام و مرتبہ پر جاری رہنا چاہیے. ہر صوفی، ہر صاحب ولایت، ہر صاحب حال، ہر صاحب مقام، ہر صاحب مرتبہ کا ایک اپنا تزکیہ اور تصفیہ کا درجہ ہے، اور وہ جس مقام پر بھی چلا جائے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کے تزکیہ اور تصفیہ کے عمل میں تسلسل رہتا، کبھی منقطع نہیں ہوتا. جیسے اس سے عبادت، اللہ کی بندگی، اطاعت الہی، اتباع رسول اور احکام شریعت کی پیروی اور پابندی کسی مقام پر بھی مرتفع نہیں ہوتی، کوئی مستثنا نہیں ہوتا. جو دعویٰ کرے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اب اوامر و نواہی شریعت کی پابندی مجھ سے معاذ اللہ اٹھا لی گئی ہے، وہ شیطان ہے. اس کا تصوف تو کیا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا صوفیاء ہر لمحہ جس مقام پر بھی پہنچے ہیں نفس کو ہر شر اور آفت کا گھر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نفس کے اندر جو جلنے والی آگ ہے شر میں دھکیلنے کے لیے، اگر اس کی ایک چنگاری بھی باقی رہ گئی تو اس کی پوری دنیا کو، اس کی پوری زندگی کو وہ چنگاری جلا دے گی، بسم کر دے گی. لہذا وہ صوفی ہمہ وقت تسلسل کے ساتھ شر نفس سے پناہ مانگتا رہتا ہے، نفس کے سپرد ہونے سے پناہ مانگتا رہتا ہے، نفس سے عافیت اور سلامتی کی طلب کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ہر وقت اس پناہ کے لیے فریاد رس رہتا ہے اور استغاثہ کنا رہتا ہے. اور بندے کو اس کے لیے جو لوگ یہ صوفیاء پھر اس کے لیے نفس کی معرفت دیتے ہیں، معرفت نفس کی پیدا ہوتی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ نفس کس کس ذریعے سے، کس کس طریقے سے اپنے شر کو انسان کے اندر داخل کرتا ہے، تاکہ اس کا کامل جب تک تشخیص نہ ہو علاج نہیں ہو سکتا. تو جب تک نفس کے جملہ احوال اور صفات کی تشخیص نہ ہو اس وقت تک علاج پاسبل نہیں ہوتا. لہذا صوفیاء ہمہ وقت نفس کے مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں، اور مطالعہ کے ساتھ پھر مراقبہ میں محفوظ رہتے ہیں، مراقبہ میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. مراقبہ کر کے نگرانی کرتے ہیں اور امراض کی شناخت کر کے پھر مجاہدہ میں مصروف رہتے ہیں. پھر مجاہدہ کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے نفس کو پاک اور صاف کرتے رہتے ہیں. جب انہیں صفائے قلب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر مشاہدہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، صاحبان مشاہدہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ صاحبان مراقبہ ہوتے ہیں، صاحبان محاسبہ ہوتے ہیں، محاسبہ نفس کرتے رہتے ہیں، صاحبان محاسبہ ہوتے ہیں، پھر اونچے درجے میں پہنچ کر صاحبان مراقبہ ہوتے ہیں، پھر اور اونچے درجے میں پہنچ کر صاحبان مجاہدہ ہوتے ہیں، اور اوپر صاحبان مشاہدہ ہوتے ہیں. یعنی ہمہ وقت یہ اپنے کسی نہ کسی نفس کی اصلاح کے لیے اور شر نفس سے حفاظت کے لیے کسی نہ کسی قسم کی ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، اور ایک دم بھی غفلت کی طرف اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے. اس لیے صوفیاء کرام کا یہ قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی معرفت نفس ہی
در حقیقت معرفت رب کا ذریعہ ہے۔ معرفت نفس اور معرفت رب میں اس طرح کا تعلق ہے جیسے لیل و نہار میں رات اور دن کا تعلق ہے۔ رات ایک الگ شے ہے، دن ایک الگ شے ہے۔ رات اندھیرے کا منبع ہے، دن روشنی کا منبع ہے، مگر ان کے درمیان ربط یہ ہے کہ ماں متصل ہیں، کیونکہ رات جاتی ہے تو اس کے جانے کے بعد رخصت ہو کر ہی، اس کی رخصتی کے بعد ہی دن کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح معرفت نفس حاصل ہوتی ہے تو اس معرفت کے ذریعے انسان معرفت رب کی وادی میں قدم رکھتا ہے۔ اور پھر شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں صوفیاء کی اگلی تعریف کرتے ہوئے کہ صوفیاء کون ہیں؟ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ عالم باللہ ہوتے ہیں اور زاہد فی الدنیا ہوتے ہیں۔ صوفیاء تقوی کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور تقوی پر استقامت کے ساتھ گامزن رہتے ہیں اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی طرف راجع رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تمسک کے ساتھ رہتے ہیں، دستاویز رہتے ہیں، ہر وقت پناہ طلبی میں رہتے ہیں، پناہ جوئی میں رہتے ہیں، اور ان کے دل ہمہ وقت اللہ رب العزت کی مطابعت کا محل بنے رہتے ہیں اور ان کی روح اس مطابعت کے نور کا مستقر بنی رہتی ہے، اس کا مقام اور مسکن بنی رہتی ہے۔ اس طرح ہمہ وقت وہ اللہ کی رضا جوئی میں مستغرق رہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی مطابعت کے اندر فنا رہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو حسد اور بغض اور عناد اور تکبر ان جیسے رذائل کو ان کے قریب نہیں آنے دیتی۔ ان سے ہمیشہ حالت صفا میں رہنے کی وجہ سے وہ صوفیاء کہلاتے۔ پھر شیخ شہاب الدین سہروردی نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذریعے دو باتیں بیان کی ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جسے خود پسند فرماتا ہے، اسے اپنے تک چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، اپنی بارگاہ تک رسائی عطا کر دیتا ہے، اور طویل مشقتوں کے جو سفر ہیں وہ شارٹ کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف انابت کی راہ اختیار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہاں انابت اور اجتباع دو چیزوں کا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیاء حالت انابت میں ہوتے ہیں، بعض صوفیاء حالت اجتباع میں ہوتے ہیں۔ حالت انابت والے مرید کہلاتے ہیں اور حالت اجتباع یا اجابت والے مراد کہلاتے ہیں۔ حالت انابت والے طالب ہوتے ہیں اور حالت اجابت یا اجتباع والے مطلوب ہوتے ہیں۔ حالت انابت والے محب ہوتے ہیں اور حالت اجابت والے اجتباع والے محبوب ہوتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاعدہ اصول اور عدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، راغب ہوتے ہیں اور مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اپنی بارگاہ تک رسائی کی ہدایت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم یقیناً ضرور بالضرور ان کے اوپر اپنے سارے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، سب راستوں کی ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور مختلف سبلنا کہنے کا مطلب ہے کہ کئی طرق ہیں، کئی راستے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق خاص چشمے سے پانی پیتا ہے۔ کوئی چشمہ عبادت سے پانی پی کر اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، کوئی چشمہ مناجات کا پانی پی کر اللہ کی طرف اپنا سفر رواں دواں رکھتا ہے، کوئی چشمہ اطاعت کا پانی پی کر اللہ کی طرف اپنا سفر رواں دواں رکھتا ہے، کوئی چشمہ طہارت کا پانی پی کر اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، کوئی چشمہ عشق و محبت کا پانی پی کر اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، کوئی چشمہ توحید کا پانی پی کر اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے، کوئی چشمہ جذب کا پانی پی کر اللہ کی طرف اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ الغرض طرح طرح کے طبائع ہیں، ذوق ہیں، جس طرح الگ الگ ذوق ہیں کہ انسان کی کسی کی طبیعت میں اطباء جو حکماء یونانی ہیں، جو ایسٹرن میڈیسن کے ماہرین ہیں، ان سے پوچھئے تو کسی کی طبیعت صفراوی ہوتی ہے، کسی کی طبیعت بلغمی ہوتی ہے، کسی کی طبیعت میں گرمی ہے، کسی کی طبیعت میں ٹھنڈک ہے، جس کی وجہ سے کسی کو نزلہ ہوتا ہے، کسی کو کچھ اور پرابلمز ہوتے ہیں۔ اور جو اخلاق کا بیان کیا جاتا ہے، سودا وغیرہ، پھر اخلاق کی کمی بیشی کے ساتھ طبائع
اور مزاج متعین ہوتے ہیں، اور مزاجوں کے مطابق حکمائے یونان جو تھے، طب یونانی یا ایسٹرن میڈیسن کے جو ماہرین ہیں، وہ ان کی طبائع اور ان کے ازواج کے مطابق پھر نسخہ تجویز کرتے ہیں، ادویات دیتے ہیں، ان میں مطابقت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کی طبیعت میں، اس کے قلب میں، روح میں، باطن میں، اس کے نفس کے بھی طبائع ہیں، اس کے رجحانات ہیں، اور قلب کے نفس کے اندر اس کی باطنی رجحان، باطنی ذوق، باطنی ملکہ ایک پوٹینشل ہوتا ہے، باطن کا ملکہ ہے۔ اس باطنی ملکہ سے اس کی باطنی طبیعت کا تعین ہوتا ہے۔ اس باطنی طبیعت جو ہے، اس کے اندر اس کا باطنی مزاج ہے، باطنی ذوق ہے، اور اگر علاج اس کو اس ذوق اور اس کی طبیعت کے مزاج اور اس کی باطنی جو اس کا ملکہ ہے، اس کے مطابق اس کو علاج دیا جائے تو جلد شفا یاب ہوتا ہے، تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے کئی ذکر، تو اسی طرح کئی ذکر اور اذکار کے ذریعے تیزی سے آگے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت میں یحببکم اللہ ان کنتم تحبون اللہ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، کئی اتباع اور اطاعت کے طریق سے آگے بڑھتے ہیں، کئی قیام اللیل کے طریق میں زیادہ اللہ کے قرب اور ریاضت کے ذریعے ترقی کا زیادہ امکان پاتے ہیں، کئیوں کو تلاوت قرآن کے ذریعے زیادہ راستے جلد تیزی سے کھلتے ہیں، کئیوں کو حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے ذریعے جلد قربت الہیہ کے اور ترقی، روحانی ترقی کے راستے کھلتے ہیں، کئیوں پر کثرت نوافل کے ذریعے ترقی کے راستے کھلتے ہیں، کسی پر کثرت استغفار کے ذریعے ترقی کے راستے زیادہ کھلتے ہیں، کسی پر کثرت صوم روزے رکھنے کے ذریعے ترقی کے راستے زیادہ کھلتے ہیں، کسی کو کثرت سے آقا علیہ السلام کی نعت اور اللہ کی مناجات سننے سے اس کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے، ترقی کے راستے کھلتے ہیں، کسی کو بطریق سماع زیادہ ترقی کے راستے کھلتے ہیں، کسی کو بطریق اطاعت اور بطریق طہارت زیادہ ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ طبائع ہیں مختلف، اور انہی طبائع کے اختلاف کی وجہ سے طریق اور تصوف کی دنیا میں مختلف سکولز بنے ہیں، جن کو سلاسل کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ قادریہ ہے، یہ طریقہ چشتیہ ہے، یہ طریقہ نقشبندیہ ہے، یہ طریقہ شاذلیہ ہے، یہ طریقہ رفاعیہ ہے، یہ طریقہ مرسیہ ہے۔ مختلف طرق جو وجود میں آئے ہیں، ان طرق کی بنیاد ہی دراصل مریضوں کی، یعنی جو لوگ سالکین ہیں اللہ کی راہ کے مسافر، ان کی طبیعتوں کا جدا گانا ہونا ہے، ان کی طبیعتوں اور روحانی مزاجوں کا جدا گانا ہونا ہے، اور اس کے مطابق ان کے نسخہ جات تجویز کیے جاتے ہیں۔ تو پھر قادری صوفیہ اپنے مریدوں کو ان کے طبائع کے مطابق نسخہ تجویز کرتے ہیں، نقشبندی طریق کے نسخے پھر اسی طبیعت کے مطابق تجویز کیے جاتے ہیں، سوروردی طریق پر، شاذلی طریق پر، رفاعی طریق پر، چشتی طریق پر۔ الغرض جیسے طبائع میں اختلاف ہوتا ہے، ویسے مقصود فقط اطاعت الہی، اتباع رسول، مقصود قربت الہی، مقصود رضا الہی، مقصود تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، روحانی جلا، روحانی ترقی ہے۔ مقصود ایک ہے، سفر ایک ہے، منزل ایک ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، راستے جدا جدا ہیں۔ یہ راستوں کا سبولنا ہونا، جدا جدا ہونا، تصوف میں الگ الگ طرق، الگ الگ سلاسل کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ الگ الگ جو طرق کے تصوف ہیں، سلاسل تصوف ہیں، ان کی اصل میرے نزدیک قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ جو لوگ ہمارے اندر، ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، ریاضت کریں گے، ہم ان پر اپنا راستہ کھول دیں گے، ہم ان پر اپنا راستہ کشادہ کر دیں گے، ہم انہیں اپنے راستے کی رسائی دے دیں گے، اپنے راستے کا دروازہ ان پر کھول دیں گے۔ ہو سکتا تھا، مگر سبیلنا نہیں کہا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر ارشاد فرمایا، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ یہاں صیغہ واحد کا ہے، ادعو الی سبیل، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ تو ایک واحد کے صیغے میں سبیل کا لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، یہاں بھی آ سکتا تھا مگر یہاں نہیں۔ یہاں چونکہ روحانی مجاہدہ کی بات آ گئی، تزکیہ نفس کے ساتھ روحانی ریاضت اور مجاہدات کی بات آ گئی، تو اس پر اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا لنہدینہم سبیلنا، نہیں، فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے اوپر اپنے سارے راستے کھول دیتے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی کا صرف ایک طریق اور ایک راستہ نہیں، بلکہ کئی طرق اور کئی راستے ہیں۔ وہ جو بے شمار طرق اور راستے ہیں وہ کیوں ہیں؟ اب جب اس کیوں کے جواب کو آپ تلاش کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ تک رسائی کے لیے، اپنی قربت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے،
اپنے راستے کا سفر طے کرنے کے لیے بے شمار راستے اس لیے رکھے ہیں کہ لوگوں کی تباہیں اللہ نے کثیر بنائی ہیں، ان کے اذواق ذوق طرح طرح کے رکھے ہیں، ان کے اندر رجحانات طرح طرح کے پیدا کیے ہیں. سو جتنے رجحانات رکھے ہیں، جتنے ذوق رکھے ہیں، جتنی طبیعتوں کی اپنی کیفیتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اسی طرح اتنے علاج بھی رکھے ہیں، اتنے نسخہ جات بھی رکھے ہیں، اتنی تجویزات بھی رکھی ہیں. تو جتنے علاج کے راستے جدا ہیں، وہی جدا جدا راستے اسی سمت جانے کے لیے ان کو تصوف کی زبان میں طرق کہتے ہیں اور سلاسل کہتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے سبل کہا ہے. سبل کا ہی دوسرا لفظ طرق ہے، طریقہ. تو یہ مضمون ایک ہی ہے، راستہ منزل ایک ہی ہے، جانے کے راستے جدا جدا ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا. اور آپ خود اپلائی کر کے اپنی زندگی میں دیکھیے. آپ اگر 10 آدمیوں کو اپنے سامنے بٹھا لیں اور ان سے الگ انٹرویو کریں اور 8 10 12 قسموں کی مختلف عبادتیں ان کو بتائیں، تو آپ کو ہر ایک کے جواب سے پتہ چلے گا کہ ہر ایک کو ایک روحانی کیف اور سرور اور ایک انہماک اور ایک راحت اور آپ سمجھیں کہ یکسوئی الگ الگ طرح کی عبادت کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. کوئی ایک آدمی تلاوت قرآن میں زیادہ کیف پائے گا، کوئی نوافل اور عبادت میں زیادہ کیف پائے گا، کوئی مناجات اور اللہ کی بارگاہ میں التجا، استغاثہ، دعا اور آج یہ انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اس میں زیادہ کیف پائے گا. کوئی ہمہ وقت وضو ظاہر اور باطن کی طہارت اور دل کو طہارت کی شکل میں پاک رکھنا تمام نجاستوں سے، برے خیالات سے، اس میں زیادہ کیف اور سرور پائے گا. کوئی نعت خوانی کے سننے اور اللہ کی اور قرآن مجید کی تلاوت کا سماع کرنے میں، اس میں زیادہ کیف اور سرور پائے گا. کوئی صدقہ اور خیرات کی کثرت کے ساتھ زیادہ سکون اور راحت اور دل کی صفائی اور دل کا اطمینان پائے گا. الغرض آپ 10 15 20 50 آدمی بٹھا لیں، ہر ایک کو ایک سوال نامہ دے دیں اور 8 10 عبادتیں 10 12 عبادتیں لکھ کے اس درود پاک لکھ دیں، تلاوت لکھ دیں، روزہ لکھ لیں، کثرت نوافل لکھ دیں، نعت خوانی کو لکھ دیں، تلاوت قرآن کا سماع لکھ دیں، ساری ایک آپ بنا دیں پیپر. ہر ایک کو کہیں ٹک مارک کرو، 1 2 3 درجے بناؤ کہ سب سے زیادہ آپ کو روحانی تسکین اور سکون اور قلب کے اندر ایک کیف اور سرور اور دل جمعیت قلب و باطن کس عبادت کے ذریعے نصیب ہوتی ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ 50 کو دیں تو ساروں کے جواب میں آپ کو بڑا تعدد ملے گا، ڈیفرنٹ جواب آئیں گے. تو جب 50 کو تقسیم کریں گے تو اور کچھ نہیں تو کم سے کم 8 10 آپ کو سبل مل جائیں گے، 8 10 سبل ملیں گے، 8 10 طبیعتیں ملیں گی، 8 10 ذوق مختلف ملیں گے، 8 10 روحانی ملکات کا الگ علم ہوگا. یہ جو روحانی ملکات ہیں ان کو تصوف کی زبان میں نسبت بھی کہتے ہیں، اور ان پر قائم ہونے والا طریق علاج یہی طریقہ اور یہی سبیل بنتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تمام طرق کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس حسد اور حقد سے پاک ہو جائے. تو بعضوں کو اللہ رب العزت بطریق انابت جو رجوع کرتے، ریاضت کرتے، مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر راستے اس پر کھولتا چلا جاتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت خود انتخاب کر لیتا ہے، وہ مجتبی ہو جاتے ہیں. وہ طریق اجابت بھی ہے، طریق اجتباء بھی کہلاتا ہے. تو اس میں اللہ پاک کے وہ چنیدہ اور برگزیدہ بندے، اللہ ان کو چن لیتا ہے. اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ان کو اللہ اپنی ہدایت کے لیے اور کشادگی کے لیے اور انفتاح کے لیے، اپنے راستے کھولنے کے لیے اللہ چن لیتا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ ان کا سفر اپنی محنت کے مطابق برابری عدل کے ساتھ طے ہوتا ہے، ان کا سفر محنت سے زیادہ فضل کی رفتار سے طے ہوتا ہے. یعنی یہ عدل والے ہو جاتے ہیں جو طریق انابت سے جا رہے ہوں، اور جو طریق اجابت سے جائیں وہ فضل والے ہو جاتے ہیں. اب عدل اور فضل کا انکار تو کوئی شخص نہیں کر سکتا. وہی فرق جو عدل اور فضل میں ہے وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ یجتبی الی من یشاء ویہدی الی من ینیب، وہی انابت اور اجابت میں فرق آ گیا. یہ اہتداء ہے، وہ اجتباء ہے. یہ رفتہ رفتہ محنت کر کے ہدایت پاتے چلے جانا ہے، وہ اللہ رب العزت کے فضل اور چناؤ سے ہدایت حاصل کر لینا ہے. یہ فرق ہے. اب یہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اس حدیث سے بھی اسی کی تشریح اور تائید اور توثیق ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے، اس کو کسی توثیق کی حاجت نہیں ہے، ہر چیز سے بالا ہے، مگر سمجھیں کہ اسی کی تائید اور تشریح ہوتی.
حضور اسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرما لیتا ہے، محبت کرتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ ذکر یہاں سے ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کر لیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کا اپنا فضل ہے، یہ اس کا اجتباء ہے، یہ اللہ رب العزت کا پریولیج ہے. وہ خالق اور مالک ہے، اس پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ باری تعالیٰ تو نے اس سے محبت کیوں کی، مجھ سے کیوں نہ کی. یہ اس کا اپنا فیصلہ، اس کا اپنا چناؤ ہے. ہمارے لیے اس نے قاعدہ عدل کا بنایا ہے کہ عدل ہر ایک کے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی. جتنا کوئی عمل کرے گا اتنی جزا پائے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا، جتنا مجاہدہ ریاضت کرے گا اتنی کشادگی اور اتنی اہتداء ہدایت پائے گا. یہ عدل ہے. اب رہ گیا فضل، وہ من یشاء، جسے چاہے وہ عطا کرتا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ رب العزت کی اپنی مشیت ہے، جس پہ فضل کر دے. لہذا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں سو تو بھی اس سے محبت کر. جبرائیل امین بھی محبت کرنے شروع کر دیتے ہیں. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب آسمانی دنیا میں سب ملائکہ میں جا کے منادی کر دو. ثم ینادی فی السماء وفی روایت ینادی فی اہل السماء فیحبونہ اہل السماء. پھر تمام ملائکہ اہل السماوات بھی اس بندے سے منادی ہو جانے کے بعد جبرائیل امین کے ذریعے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، چونکہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل امین محبت کرتے ہیں، پھر ملائکہ محبت کرتے ہیں. تو ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ محبت کی داستان تو آسمانوں پر شروع ہو جاتی، فوق العرش شروع ہو گئی داستان محبت، اور محبت اترتی چلی آئی. اللہ رب العزت نے محبت فرمائی، جبرائیل امین کرنے لگے حکم الہی سے، اور ان کی ندا کے بعد امر الہی سے کل ملائکہ کرنے لگے. پھر حکم ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت اور محبوبیت، اس بندے سے جو محبت کرنا، یہ لوگوں کے دلوں میں رکھ دیا جاتا ہے. ملائکہ زمین میں آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بندے اللہ کے مقرب محبوب بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس طرح اس بندے کی مقربیت اور محبوبیت کا ڈنکا بجتا ہے. تو یہ سب طریق اجتباء ہوتا ہے. اس کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں قرآنی آیات اور حدیث نبوی شاہد عادل ہیں. تو خیر وہ بتاتے ہیں کہ تصوف میں دونوں طریق ہوتے ہیں. کچھ لوگ تیزی سے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی رفتار کم ہوتی ہے، مگر پہنچنا ہر ایک کو اسی منزل پر ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر جو جو قربت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار اترتی ہیں، اور انوار کے ساتھ وہ جو نور یقین اور نور صفا نصیب ہوتا ہے قلب کو، تو کئیوں کو جلد سرعت کے ساتھ وہ نور نصیب ہو جاتا ہے، کئیوں کو تھوڑا تھوڑا وقت لگتا ہے، محنت کے مطابق نور بھی نصیب ہوتا ہے اور کشف بھی ہوتا چلا جاتا ہے. افامن، اس کو قرآن مجید نے کہا پھر افامن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے جس کا سینہ انفتاح فرما دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اس کے دل میں اللہ نور اتارتا ہے، وہ نور الہی سے دیکھتا ہے. جب نور اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کے اعمال اس بندے پر بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ایک طبعی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت کو اس کے ساتھ ایک موانست اور مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان اعمال کے کرنے میں اسے ایک راحت ملتی ہے. تو جس طرح کئی لوگ کھیلنے میں راحت پاتے ہیں، کرکٹ کھیلنے میں راحت، کوئی ہاکی کھیلنے میں، کوئی فٹ بال کھیلنے میں، کوئی کیرم بورڈ میں، کوئی بیڈمنٹن میں، کوئی سوئمنگ میں، کوئی رائڈنگ میں، اپنی اپنی طبیعتیں ہیں تو کوئی راحت پاتے ہیں، اور کئی لوگ برے اعمال میں راحت پاتے ہیں. گیمز تو گیمز ہیں، یہ تو بری چیزیں نہیں ہیں. تو کئی لوگ جوئے میں راحت پاتے ہیں، پھر کئی لوگ شراب خانوں میں جاتے ہیں، کئی لوگ بدکاری میں. الحاصل کہ جیسے جیسے نفس کی تباہ حالیاں اور ہلاکتیں ہیں، ویسے ویسے اس کی راحتوں کے مرکز الگ ہو جاتے ہیں. تو جس طرح کوئی لوگ برے اعمال میں ایک سکون اور راحت پاتے ہیں، کئی لوگ کھیل میں سکون اور راحت پاتے ہیں، کئی لوگ اچھے خوبصورت مکانوں اور رہائش گاہوں میں راحت اور پاتے ہیں، کئی مختلف قسموں کے اعمال میں راحت پاتے ہیں. یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نور نصیب ہوتا ہے، ان کا نفس بھی منور، ان کا قلب بھی منور، ان کا سینہ بھی منور، ان کی طبیعتیں بھی منور ہو جاتی ہیں. لنہدینہم سبلنا، ان پر اللہ رب العزت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، ایکسیس ہو جاتی ہے بارگاہ الہی کی طرف ان کو. اور نور جب نصیب ہوتا ہے تو وہ نور
ان کی طبیعتوں کی رغبت اعمال صالحہ کے ساتھ کر دیتا ہے، عبادات کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اب انہیں قیام اللیل میں وہ راحت ملتی ہے جو کسی کو کسی کھیل میں نہیں مل سکتی۔ مصلی پہ رات کی تنہائیوں میں کھڑا ہونے والے صوفیاء کو جو لذت ملتی ہے خدا کے حضور مناجات کر کے، اللہ کو پکار کر، اس کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر، ان کی بارگاہ میں آنسو گرا کر، عاجزی اور تواضع کا پیکر بن کے ذلت اور تذلل میں اس کو پکار کر جو مناجات میں راحت ملتی ہے، وہ کسی دنیا دار کو کسی دنیاوی عمل میں بھی لذت نہیں ملتی۔ انہیں جو عبادت میں، تلاوت قرآن میں منہمک ہو کر جو لذت ملتی ہے، وہ اسے خدا کا کلام سنتے ہیں، محبوب کا کلام سمجھ کر اس کو دہراتے ہیں، اور محبوب کے کلمات کو، تلاوت کو محبوب کے کلمات کا دہرانا سمجھ کر اس میں گم ہو جاتے ہیں، پھر قرآن مجید کی محبت کی وادیوں میں فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ جنتوں کا ذکر کرتا ہے تو گویا جنت کے پردے اٹھا دیے گئے ہیں، جب خدا کی نعمات کا ذکر ہوتا ہے تو نعم الہیہ کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جب رضوان الہی کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے پردے اٹھ جاتے ہیں، خدا کی قربتوں کی لذت، انس، راحت، ٹھنڈک ان کے دل محسوس کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، قرآن کی وادیوں میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث پڑھتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے بارگاہ رسالت مآب میں بیٹھے ہیں، اپنے دل کی کانوں سے حضور کے کلمات سن رہے ہیں، اور حدیث پاک کے فرمودات پر عمل کر کے ان کے دل اس کے اندر فنائیت پاتے چلے جاتے ہیں، لذت پاتے ہیں، حلاوت پاتے ہیں، کیف و سرور پاتے ہیں۔ اس طرح سنت رسول، حدیث رسول، علم شریعت، احکام شریعت، اوامر و نواہی شریعت محبوب کے حکام بن جاتے ہیں، اور وہ ان کے اندر طبیعتیں انس، قدرتی انس پیدا کر لیتی ہیں، اور ان پہ عمل پیرا کرتے کرتے ان کے قدم تیزی کے ساتھ اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح کسی چاہ عاشق کے قدم اپنے محبوب کی حویلی اور گھر کی طرف اٹھ رہے ہوں۔ وہ اللہ کے احکام کو اپنا سفر سمجھتے ہیں، راستہ محبوب کی بارگاہ تک پہنچنے کا۔ اس طرح تیزی کے ساتھ سنت نبوی کی اتباع یہ ان کے قلب اور باطن کو فنا کر دیتی ہے اللہ رب العزت کی محبت اور قربت میں۔ یہ ساری کیفیتیں جب قلب اور باطن کو نصیب ہو جاتی ہیں تو ان کیفیات کے مجموعے کو تصوف کہتے ہیں، اور ان صاحبان کیفیات کو صوفیاء کہتے ہیں۔ صوفیاء الگ سے شریعت محمدی میں کوئی اور طبقہ نہیں ہے، دین اسلام سے ہٹ کر معاذ اللہ کوئی اور طبقہ نہیں ہے۔ یہ وہی ائمہ ہیں، یہ وہی محدثین ہیں، یہ وہی فقہاء ہیں، یہ وہ عباد ہیں، یہ وہی صالحین ہیں، یہ وہی صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، یہ وہی اسلاف امت ہیں، یہ وہی عاملین ہیں، نیک لوگ ہیں، وہی علماء امت کے صالحین، مگر فرق ان میں اور ظاہراً علم دین رکھنے والوں میں یہ ہے کہ ان کا علم اب ان کے قلب کا حال بن چکا ہے، اب اوامر و نواہی شریعت ان کی طبیعتوں کی آواز بن چکا ہے، اب اتباع سنت ان کی طبیعتوں کی مناسبت بن چکی ہے، اب شریعت کے احکام کی بجا آوری ان کے نفوس کی طلب بن چکی ہے۔ وہ شریعت کے احکام جس پر ہم ظاہری اعمال کے ذریعے عمل کرتے تھے، مشقت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، وہ ان کے قلب اور باطن کی راحت بن چکی ہے۔ اس طرح ظاہر اور باطن حضور کی اتباع میں اس طرح ایک ہو کر فنا ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ کیف نصیب ہو جائے وہ صوفیاء کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ اور ان کا طرز عمل اور یہ طریق اور یہ کیفیت، اس کو تصوف اور یہ اس کی حقیقت و ماہیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت با یزید اور پھر ان لوگوں سے صادر ہی نہیں ہو سکتا اپنا عمل خلاف شریعت اور خلاف سنت۔ گویا تصوف سنت نبوی اور شریعت محمدی میں ظاہر و باطن کی فنائیت کا نام ہے۔ یہاں آخری بات آج کی نشست کے لیے کوٹ کرتا ہوں حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس کو حضرت امام الشیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کوٹ کیا ہے عوارف المعارف میں، اس بات کی تائید میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے اپنے اصحاب کو کہا، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو کہا کہ چلیے اس گاؤں میں ایک شخص کی ولایت کا چرچا ہے، ایک شخص مشہور ہے، بڑا ولی اللہ، اس کی ولایت کا چرچا ہے اور بڑا عابد و زاہد و عابد ہے، بڑا ولی اللہ سنا ہے، چلو ذرا اس کو دیکھ کر آئیں، اس کی زیارت کریں، اس سے جا کے ملے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو لے کے چل پڑے اس کی زیارت کے لیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی تصوف ہے، خود سلطان العارفین ہیں، امام ولایت ہیں، سلطان زہد ہیں، سلطان معرفت ہیں، اتنا بلند رتبہ ہے، اور وہ اپنے مریدین کو لے کر کسی اور عابد و زاہد نیک صالح متقی ولی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔
تو صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو دوسرے نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانے میں آر نہ سمجھیں، دوسرے کی مجلس اور صحبت میں جانے میں آر نہ سمجھیں بلکہ فضیلت سمجھیں۔ اور اگر آج کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی اور نیک بندے کا نام سننا تک گوارا نہ کرے، اس کی مجلس میں نہ خود جائے نہ مریدوں کو شاگردوں کو جانے دے، اس کا تذکرہ بھی خیر سے نہ کرے، تو وہ دعویٰ کرے عالم دین ہونے کا یا صوفی ہونے کا، تو یہ دعویٰ کذب ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ لہذا حال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ کون اہل تصوف ہیں، کون اہل تصوف نہیں، کون اہل دین ہیں، کون اہل دین نہیں۔ آپ چلے، جب اس ولی اللہ جو معروف تھا اس کے پاس جب پہنچے تو وہ شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ تو مسجد کی طرف جب وہ گیا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ اس نے قبلہ رخ ہو کے تھوکا، اس نے تھوکا، سپٹ کیا قبلہ رخ ہو کر۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے الٹے پلٹ گئے، مریدین کو اشارہ کیا کہ واپس پلٹ آؤ، اس سے مصافحہ نہیں کیا، سلام دعا ہی نہیں لیا، تعارف ہی نہیں کرایا، وہیں سے پلٹ آئے۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہوئی، آپ نے تو اس کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں کی، اتنا سفر کر کے گئے تھے اور بغیر ملے واپس پلٹ آئے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ اس شخص نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوکنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو جو شخص سنت کا محافظ نہیں ہے، سنت نبوی کا اپنے ظاہر میں محافظ نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے باطن کو اپنے احوال اور اپنے راز کس طرح عطا کرے گا؟ جو شخص سنت کا امین اور محافظ نہیں ہے، اللہ اس کے باطن کو اپنے راز اور اسرار اور احوال کس طرح عطا کر سکتا ہے؟ اور ولایت اللہ کا ایک راز ہے، اللہ کی دوستی کے راز کو ولایت کہتے ہیں۔ سو جو شخص خلاف سنت، جس کی زندگی میں دیکھو سنت کی مخالفت اور شریعت کی مخالفت، یہ اس عمل کی دلیل ہے کہ وہ شخص نہ صوفی ہے، نہ ولی ہے، نہ اہل تصوف ہے، نہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی میں وہ سچا ہے، دعوی دوستی میں سچا ہے۔ تو گویا یہ وہ حقیقت ہے اور ماہیت ہے تصوف کی جس کو ائمہ تصوف نے بیان کیا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مضمون انشاءاللہ عوارف المعارفی کے حوالے سے ابھی اگلی نشستوں میں جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔